بہت سے مفہوم ہیں. آپ کے خیال میں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق سے وابستہ ہوتا ہے، ان کی رائے یا ان کے مطابق مطلب ہے اس کا رد عمل نہیں، اس کا مفہوم صرف ایک ہی ہے کہ جب کوئی لفظ اللہ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ لفظ بہت صحیح استعمال ہوا اور اس لفظ کے علاوہ لفظ نہیں استعمال ہوا، لہٰذا اس لفظ کے اندر ہی یعنی کہ گویا کہ نہیں ہوگا لفظ آئینہ ہوتا ہے. آئینہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مومن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ایک بات اس کا دین کے لحاظ سے بھی ریفلیکشن ہے کہ مومن اور دوسرا مومن ایک سچویشن میں تقریباً ایک جیسا بیہیو کرے گا، تو بالکل اس کی کاپی فوٹو بیہیو کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کو اس کی خامیاں دکھانے کے لیے ایک آئینہ ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی تنقید نہیں کرتا، تردید نہیں کرتا، تضحیق نہیں کرتا، صرف ریویل کرتا ہے خامی اس کے سامنے بغیر پراپیگنڈا کیے ہوئے. جس طرح آپ خاموشی سے آئینے کے سامنے جا کے اپنی تھوڑی سی خامی کو میک اپ کر لیتے ہو، میک اپ میں نے کمی دور کرنا آپ کر لیتے ہو، اسی طرح مومن جو ہے وہ مومن کی خامی کو ظاہر کر کے دور کر دیتا ہے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی کہ مومن مومن کی تنقید نہیں ہوتا، مومن مومن کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا، اس کا صرف آئینہ بن. آئینے کا مطلب یہ ہے کہ سمپتھی کرنا اور اس کو صحیح سچویشن سے آگاہ کرنا اور اس کے صحیح کردار کو، ظاہر اور باطنی کردار کو اس پر آشکار کرنا. مومن ہی مومن کے کردار کو آشکار کرے گا. یعنی کہ جب تم اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہو اور اپنے بارے میں خود نہیں جان سکتے، اگر تم مومن ہو تو کسی مومن سے پوچھو کہ تم کیا ہو، تو وہ تمہیں تمہارے نام کے ساتھ تعارف کرا دے گا، تمہاری ذات سے تعارف کرا دے گا، تمہارے کردار سے تعارف کرا دے گا، تمہارا ظاہر اور باطن سے تعارف کرا دے گا. تو مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مومن کی ضرورت ہے وہ دوسرے مومن کی بھی ضرورت ہے، جو ایک کا خیال ہے دوسرے کا خیال ہے، جو ایک کا عمل ہے دوسرے کا عمل ہوتا ہے دین کے حوالے سے. اور دوسرا اس کی خامی اور خوبی ریویل کرتا ہے اور اس کو اصلاح بھی کرتا ہے. اس کا مظہر بھی ہے، مظہر کہتے ہیں نا، یا اس کا اظہار کرنے والا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مومن اللہ کا مظہر بھی ہے، مظہر صفات ہے، ذات تو نہیں، مظہر صفات ضرور ہے. اس طرح مومن مومن کا مظہر کہلاتا ہے، مومن مومن کا اظہار کہلاتا ہے، مومن مومن کی سمپتھی کہلاتا ہے، جس طرح آئینہ سمپتائز کرتا ہے. اور آپ خلوص سے اپنے بھائی کو ریویل کر دو، اسے یہ بتا دو کہ یہ دیکھو آپ میں یہ خامی ہے، اس کو میری نگاہ سے دیکھ، پھر وہ اپنے آپ کو وہ کلیئرلی پہچان لیتا ہے. یہ وہ ہے اصلاح جھگڑے بغیر. خالی اس کو آئینہ دکھا دو کہ ذرا آپ نے غور نہیں کی تو ذرا آئینہ دیکھ لو نا، تو اس کو جو بلیک اسپاٹ ہوگا، بلیک اسپاٹ ویسے محاورہ بھی ہے، بلیک اسپاٹ ہوگا اسے نظر آ جائے گا کہ یہ تو کوئی کمزوری ہوگی. تو مومن مومن کو آئینہ دکھاتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کو ریویل کرتا ہے، مومن مومن کے لیے سمپتی ہے. تو اچھی بات ہے نا، ریئیکشن نہیں ہے. اب آج میں ریئیکشن نہیں ہے، اصلاح ہے. اصلاح ہے وہ بھی خاموش اصلاح ہے.
آئینہ سب سے زیادہ اصلاح کرتا ہے اور بڑی خاموش اصلاح کرتا ہے اور بغیر بولے ہوئے اصلاح کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ظاہری اصلاح اگر انسان کی ہوتی ہے تو آئینے سے ہوتی ہے اور وہ بیچارہ شور بھی نہیں مچاتا، بلکہ آپ اصلاح اسی سے لیتے ہو اپنی خامیوں کی. اسی طرح باطنی خامی اور ظاہری خامی جو ہے نا یہ مومن ہی تمہاری اصلاح کرے گا. تو آپ اپنے کردار کی دریافت کے لیے مومن کے پاس جاؤ گے. تو سب سے پہلے جو ہے نا زندگی میں تباہی کا ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں غیر مومنوں سے رہ لیتے ہو، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں مس گائیڈ ہو جاتے ہو اور مس کنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہو کہ دیکھو ہمارا مکان کیسا ہے، اور وہ پھر آپ کو کہے گا یہ کوئی مکان تو نہیں رہنے والا جس میں تم رہ رہے ہو. اب تم نے ایک ایسے آدمی سے مشورہ لے لیا جو مومن نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا، کیونکہ اس کا کوئی اور ہی مزاج ہے. مومن سے مشورہ لے اور مومن کو صحیح مشورہ دے گا کہ ٹھہرنے والی کیا چیز ہے، جانے والی کیا چیز ہے، کرنے والا کون سا کام ہے، نہ کرنے والا کون سا کام ہے. تو مومن جو ہے نا وہ بغیر کسی تنقید کے آپ کی اصلاح کرتا جائے گا جس طرح آئینہ اصلاح کرتا ہے. تو سب سے پہلے کبھی اصلاح کی ضرورت ہو نہ بھی ضرورت ہو تو ایک مومن تلاش کرنا چاہیے. مومن کے ملاقات جو ہے وہ آپ کی اپنی دریافت ہے، پھر آپ اپنے بارے میں بھی جان لو گے، اپنے آپ کو پہچان لو گے مومن کی نگاہ سے. ایک اور جگہ پر فرمایا حدیث شریف ہے کہ مومن جو ہے نا یہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے آئینہ. یعنی کہ مومن جو ہے اس کی فراست سے بھی یا ڈرو بچو پہچانو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، گویا کہ آپ کا اظہار ہے. اسی کو ایک اور جگہ پر حضور پاک نے فرمایا اور طریقے سے یہ آئینہ. آپ نے ایک آدمی آیا باہر سے، اس نے کچھ تنقید کر دی آپ پر، یہودی صاحب. آپ نے فرمایا تو ٹھیک کہتے ہیں جو کہتا ہے، تنقید کی نیت سے آیا. دوسرا توصیف کی نیت سے آیا، اصلاح ماننے والا تھا. آپ نے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دونوں جب چلے گئے تو جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سرکار ان کو بھی ٹھیک کہہ دیا، ان کو بھی ٹھیک کہہ دیا. آپ نے فرمایا میں آئینہ ہوں، اپنی اپنی شکل نظر آئی ہے ان کو، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. تو برے آدمی نے مطلب برائی دیکھی ہے، غلط چیز دیکھا ہے، اور کافروں کو مطلب میرے اندر خوبی نظر نہیں آتی ہے. ماننے والوں کی زندگی کی عاقبت ہی میں ہوں. آپ بات سمجھ رہے نا. اس لیے جب تم مومن ہو جاؤ اور وہ مومن ہو جائے جو تمہارا آئینہ ہے تو پھر اس کا مشورہ جو ہے نا تمہاری اصلاح کرے گا، تمہارے لیے پوری کی پوری عاقبت بنے گا. تو اس لیے اپنے مشورے مومن سے لیے کرو. سب سے پہلے تو خود مومن ہو جاؤ نا. مومن کا آئینہ ہے. یہ تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو دونوں مومن ہونے چاہیے، اور درمیان میں تعلق جو ہے نا وہ آئینہ ہے. ایک دوسرے کے کردار کو ریویل کرو. خود مومن بنو، مومن کی تلاش کرو، اور پھر اپنے بارے میں اس سے مشورہ لو. اور وہ ایک آئینے کی طرح تمہارے، کیونکہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ جلدی دیکھ سکتا ہے، زیادہ دیکھ سکتا ہے. گیم کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، جو پلیئر ہوتا ہے کھیلنے والا وہ نہیں دیکھتا، امپائر دیکھ لیتا ہے، امپائر کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کبھی غلط بھی انگلی کھڑے کر دیتا ہے کہ نہیں بات، وہ دیکھ رہا ہے. اور جو کھیل رہا ہے نا وہ کہتا نہیں میرے ساتھ ایسے بات نہیں ہوئی ہے. کھیلنے والے کو اپنا فاؤل نظر نہیں آتا اور دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے. تو مومن کا آئینہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی غلطیاں جو ہے نا وہ کبھی نہیں مانو گے. مجھے ٹھیک کیا بالکل، یہ فاؤل کیا تم نے، کہ فاؤل تو نہیں کیا. پھر وہ مومن ہوگا نا، دوست ہوگا، کہ بھائی دیکھو میں تجھے بتاتا ہوں یہ تم سے فاؤل ہو گیا. کہتے اچھا آپ کہہ رہے ہوتے فاؤل ہی ہوگا، پر پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی مجھے، میں کہاں فاؤل ہو جاتا ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں. یہ عام طور پر گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے بلا وجہ، قریب لوگوں میں جھگڑے بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، دوستوں میں ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر مومن سے واسطہ ہو جائے پھر اصلاح ہو جاتی ہے. کہتے واللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا. تو پھر مومن نے کہہ دیا نا کہ یہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ کہتے تو ٹھیک. تو اصلاح لینے کے لیے مومن کے آئینے میں اپنی شکل مبارک دیکھا کرو، صورت مبارک. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اطلاع دے گا اور بڑے آرام سے اصلاح کرے گا. تمہاری خامیوں کے ساتھ بھی سمپتی کرے گا، خوبیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرے گا. آرام سے کرے گا. یہ کہ یہ کام یوں کر لو تو کیا جھگڑا ہے.
مدعا یہ ہے کہ جس چیز کو آپ حل کرنا چاہتے ہو، عام طور پر لوگ حل کرتے ہیں الزام دے کر زندگی کی آسانی چاہتے ہیں. دو دوست پہلے ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ دوستی کا سفر اچھا ہو. کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچھا ثابت کرو ایک دوسرے کو تو پھر سفر اچھا ہوگا نا. کچھ آپ کو بات غور کیا آپ نے بات؟ محمد کو ریگارڈ دے، محمد کی تعریف کرے، محمد کو پہچانے اور پھر اس کی خوبیاں جو ہے وہ ظاہر کرے، خامیاں بھی ظاہر کرے اور پھر خامیوں کی تم اصلاح کرو. محمد کا حدیث شریف ہے، صحیح ہے بالکل.